اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چند سوالات کروں گا۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان کی کم و بیش تعداد کتنی تھی؟ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے کم و بیش ان کی تعداد 1,24,000 تھی۔ عزیز طلباء، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام دنیا کے اندر انسانوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ تو انبیاء کرام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعلیم انسانوں کو دیتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم انسانوں کو دیتے تھے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ رسالت کے متعلق ہے۔ عقیدہ رسالت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ جنہیں رسول کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ وہ ہر قسم کے گناہوں اور لغزشوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک عنوان ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسالت کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ رسالت کی اہمیت و ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو عزیز طلباء، رسالت کی ضرورت و اہمیت اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ تو عزیز طلباء، انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر جو کامیابی ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا اور کن کاموں سے منع کیا؟ اگرچہ انسان اپنی عقل سے اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن بہت سے امور میں وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ بہت سے چیزوں کے اندر انسان کس چیز کا محتاج ہے؟ وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ تو یہ وحی کی تعلیمات کے جو محتاج ہے، اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مبعوث کیا۔
تو یہ تھا رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ رسالت کی اہمیت و ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، حکم جو ہیں، وہ بندوں تک انبیاء کرام کے ذریعے بھیجے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ رسالت کے کتنے تقاضے ہیں؟ عقیدہ رسالت کے 3 تقاضے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اطاعت، اور نمبر 3 محبت۔ ان میں نمبر 1 جو ہے ایمان، یہ عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا ہے۔ اور یہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ تو عقیدہ رسالت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے ان پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ دوسرا عقیدہ رسالت کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت۔ دوسرا تقاضا کون سا ہے؟ اطاعت۔ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، اور زندگی کے تمام معاملات میں ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ تو یہ عقیدہ رسالت کا دوسرا تقاضا ہوا۔ تیسرا عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا محبت۔ کیا ہے؟ محبت۔ تو محبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسالت کا تیسرا تقاضا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول سے دل و جان سے محبت کی جائے۔ دل و جان سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے۔ رسول انسانیت کا کیا ہوتا ہے؟ محسن ہوتا ہے، جو انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ انسانی معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ تو عقیدہ رسالت کے کتنے تقاضے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ایمان، اور دوسرا کیا ہے؟ اطاعت، اور تیسرا کیا ہے؟ محبت۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف، رسالت کا شرعی مفہوم۔ شریعت کے اندر رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، شریعت کے اندر رسالت کا مفہوم، رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان، رسالت کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیغام رسانی کا وہ نظام ہے۔ کس چیز کا نظام ہے؟ پیغام رسانی کا وہ نظام۔ پیغام رسانی یعنی پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے کا وہ نظام جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کس تک پہنچائے جاتے ہیں؟ اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا رسالت کا شرعی مفہوم۔ یعنی رسالت کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو پیغام رسانی کا نظام ہے، جس میں اللہ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ دوبارہ سے واپس آتے ہیں۔ ہم نے نمبر 1 پڑھا رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ تو عزیز طلباء،
انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر جو کامیابی ہے وہ کس چیز پر منحصر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ انسان اپنی عقل سے اچھے اور برے کاموں میں تمیز تو کر سکتا ہے، لیکن بہت سے امور میں وحی کی تعلیمات کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی وحی کی تعلیمات جو ہے، اسی کے ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ تو عقیدہ رسالت کے کتنے تقاضے ہیں؟ 3۔ عقیدہ رسالت کے کتنے تقاضے؟ 3۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2 اطاعت۔ نمبر 3 محبت۔ یہ 3 تقاضے ہیں۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو ایمان سے مراد انبیاء کرام پر صدق دل سے ایمان لانا اور انہیں قول و فعل میں سچا ماننا۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ تو اطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کا تیسرا تقاضا ہے محبت۔ کیا ہے؟ محبت، یعنی رسول سے دل و جان سے محبت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے اور انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا رسالت کا شرعی مفہوم۔ تو رسالت کا شرعی مفہوم، رسالت جو ہے اللہ اور انسان کے درمیان، کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیغام پہنچانے کا یا پیغام رسانی کا وہ نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ، ہم نے آج 4 چیزیں پڑھی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 رسالت کی ضرورت و اہمیت، اور دوسرے نمبر پہ رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے کتنے تقاضے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 محبت، اور چوتھے نمبر پہ پڑھا رسالت کا شرعی مفہوم۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ عزیز طلباء، آپ نے ان تینوں سوالات کو، جن میں نمبر 1 ہے رسالت کی اہمیت و ضرورت، بہت خوبصورت کر کے پہلے آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیٹ کاپی کے اوپر نہیں لکھنا، آنسر شیٹ پہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ کا جو پہلی چیز جو آپ نے پڑھی رسالت کی اہمیت و ضرورت، اس میں آپ کی بک کے اندر صفحہ نمبر 11 پہ پہلا سوال یہی ہے، عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں۔ تو آپ نے یہ پہلے پڑھا رسالت کی اہمیت و ضرورت۔ اس طرح دوسرے نمبر پہ آپ نے پڑھا عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ تو آپ کی بک میں دوسرا سوال یہی ہے، سوال نمبر 2 عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہے؟ تو یہ آپ کا دوسرا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھا رسالت کا شرعی مفہوم۔ تو آپ کی بک کے اندر سوال نمبر 3 ہے، رسالت کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ یہ تینوں سوال آپ کے بک سے حل ہو گئے۔ آپ نے ان تینوں سوالات کو آنسر شیٹ کے اوپر بہت خوبصورت کر کے بس ایسے لکھیں جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، اس طرح آپ نے خوبصورت کر کے لکھنا ہے، ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔